وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 208 ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایمان لانے والوں سے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور خود کو اللہ کے حوالے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا بہت آپ کو آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو ایک اس کا آسان حل بتاتی ہوں۔ خود کو قیامت کے منظر میں لے جائیں۔ جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہو، اللہ کا کہنا ماننا مشکل یا بھاری محسوس ہو، تو آپ کیا کریں؟ خود کو قیامت کے منظر میں لے جائیں۔ ذرا آپ سوچیں قیامت کا منظر، سب کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پریشان حال، پسینے میں شرابور، اور ندامت، پشیمانی، اپنی پچھلی زندگی میں حسرت کہ کچھ اچھا کر لیتے، وہاں کھڑے ہیں۔ اور سوچیں قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ ایک دن، اور لوگ کھڑے ہیں۔ اس دن کچھ لوگ خوش ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، خوشی سے مسرور ہوں گے۔ کس چیز کی خوشی؟ اللہ کا قرب پانے کی، اللہ کے آگے کامیاب ہونے کی۔ چہرے چمکدار ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے وہ لوگ، اسپیشل پیپل، عباد الرحمن۔ اور حوض کوثر کا پانی ملے گا پینے کو، جس کا پانی ایک بار پی لیں گے تو پوری قیامت میں نہ پیاس لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ ٹھنڈا میٹھا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پئیں گے، اپنی کامیابی پہ خوش ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ اس دن سیاہ ہو چکے ہوں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ کیوں؟ ندامت سے، پشیمانی سے، آگ کے خوف سے، اس کی تپش سے، قیامت کے دن کی تپش سے، اپنے انجام سے، خوف سے سیاہ ہو چکے ہوں گے چہرے ان کے۔ آپ اس وقت اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں، اللہ کا کہنا ماننا آسان ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کبھی بھی اگر اللہ کا کوئی حکم ماننے کو دل نہ چاہے تو اپنے آپ کو وہاں جا کے کھڑا کر لیں، فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے یہاں پر ہمیں، ہر چیز اللہ کی دی، ہماری صحت، ہمارا وقت، ہمارا مال، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں لگانا کیا مشکل ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ دیکھو شیطان کو فالو مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کے خطوات کیا ہوتے ہیں؟ فٹ پرنٹس کو فالو کرنا۔ اس کی قدموں پر مت چلو، اس کے راستے پر مت چلو، شیطان کے پیچھے مت جاؤ۔ اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ اور شیطان کا راستہ جو ہے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، وہ اس میں ٹیمپٹیشنز ہیں، اس میں مزہ ہے، مگر وہ سراسر دھوکہ ہے، اور وہ غلط راستہ ہے۔ بے شک اس میں کشش ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ہماری کمزوریوں کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے، کہاں سے ہم لوگ کمزور پڑتے ہیں۔ اور وہ ایسا دشمن ہے جو آپ کو جہنم تک پہنچا کر دم لے گا۔ وہ دم نہیں لے گا جب تک کہ آپ کو غلط راستے پر نہ چلا دے۔ لیکن شیطان کا جو وار ہے ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اس کا صرف ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ اب اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ نماز کو ہی دیکھ لیں۔ آپ خود سوچیں کہاں سے میں شروع کروں؟ اب یہ میں نے آیت اللہ کی پڑھی، اللہ چاہتے ہیں کہ میں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ویک پوائنٹس ہیں، ابھی بھی کچھ باتیں ہیں جو اللہ کی میں نہیں مان رہی، پورے دل سے میں ابھی تک خود کو اللہ کے سپرد نہیں کر پائی۔ تو شروع کہاں سے کروں؟ سب سے پہلا کام شروع کریں نماز سے۔ جس وقت آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو نماز اٹھ کر پڑھنی مشکل لگ رہی ہے، بھاری لگ رہی ہے، تو اس وقت آپ اپنے نفس کو ماریں، اپنے شیطان کو ماریں۔ اس وقت آپ اٹھیں اور یہ سوچیں کہ شیطان کا وار کمزور ہے۔ آپ مووی دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل،
اور آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، مگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب دو میں سے ایک چیز کو ہی آپ کو چوز کرنا ہے۔ اس وقت اس آیت کو یاد کر لیں اور اس وقت فیصلہ کر لیں۔ شیطان کا وار اور وسوسہ، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو بس ایک ہلکا سا اس کا کان میں جیسے کوئی کہتا ہے نا کچھ آ کے، اس طرح کا اس کا وسوسہ ہوتا ہے کہ نہیں تم رک جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ اس وقت اٹھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، دل کو ماریں اپنے، اور اس مزے کو چھوڑیں اور اٹھ کر اللہ کا حکم مانیں، نماز پڑھیں۔ یہاں سے آپ شروع کریں اپنی تربیت، تزکیہ۔ یہی وہ اندر کی تربیت ہے، یہی وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے اور شیطان کے وار کو کمزور کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کو ایسی ایمان کی قوت نصیب ہوگی کہ آپ کے لیے اللہ کا حکم ماننا آسان ہوتا چلا جائے گا، آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس آیت پہ تھوڑا سا اور بھی ہم غور کریں گے، جو خطوات الشیطان ہے کہ یہ شیطان جو ہے اس کی کیا اس کو فالو کیسے کرتے ہیں لوگ، اس پر مزید تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔